بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا کیا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کا ظاہر بھی بہت خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت تھی۔ آپ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں بھوک لگی، وہاں ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، ماں جی کچھ کھانے کو ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا بارش نہیں ہوئی، قحط پڑا ہوا ہے، ایسے وقت میں یہاں کیا ہے کھانے کو؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہاں ایک بکری کھڑی ہوئی تھی، بالکل کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، گوشت بالکل نہیں تھا اس کے بدن پر۔ آپ نے فرمایا، اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ بڑھیا نے حیرت کی طرف سے آپ کی طرف دیکھا، کہنے لگی، دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر ہڈیوں اور کھال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو دودھ بھی نہیں دیتی ہے، اس کا دودھ کہاں سے نکالو گے؟ آپ نے کہا، آپ مجھے اجازت دو، میں نکالتا ہوں۔ چونکہ یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا کہ ایک شخص ایسی بکری کا دودھ نکالنے کی بات کر رہا ہے جو بالکل کمزور ہے اور جس نے سالوں سے کبھی دودھ نہیں دیا، تو اس بڑھیا نے حیرت سے آنکھ بھر کر بہت غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کون ہے یہ شخص جو اس کمزور مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ تو اتنے غور سے دیکھنے کی وجہ سے آپ آنکھوں میں سما گئے۔ آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا، تھنوں کو مبارک ہاتھ لگاتے ہی تھن لٹک گئے اور دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے بڑے برتن میں دودھ نکالا اور خود بھی پیا اور اپنے تینوں ساتھیوں کو بھی پلایا، پھر دوبارہ دودھ نکالا اور برتن پورا بھر گیا اور اس بڑھیا کو سونپ دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ شام کو صحابند آیا، ابو معبد، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ بولی، اسی بکری کا ہے۔ وہ کہنے لگے، پاگل ہو گئی ہے، یہ مری ہوئی بکری، اس سے کہاں سے دودھ آیا؟ تو وہ بولنے لگی، ایک نوجوان آیا تھا، اس میں ایسی تاثیر اور برکت تھی کہ اس نے اس بکری سے دودھ نکالا اور خود بھی پیا اور ہمارے لیے بھی چھوڑ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو اس بڑھیا نے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا اور جو حلیہ حدیثوں میں آیا ہے، تو اسے ملا کر میں آپ رسول اللہ کی جو منور شخصیت تھی اس کا کھانچا کھینچنے کی تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں۔ کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کر ہمارے آنگن میں اتر آیا ہے۔ خوبصورت سر، چمکتا چہرہ، سیاہ کالے بال، سر خوبصورت اور گولائی لیے ہوئے، کھلا ماتھا، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا، بڑی خوبصورت گول بھویں، آنکھ بڑی خوبصورت موٹی سیاہ لمبی، پلکیں گھنی، آنکھیں ایسی جیسے بغیر سرمے کی ہی سرما لگا ہوا ہو، یعنی قدرتی سرمئی، دنیا کی خوبصورت ترین آنکھیں جن میں سیاہ دھاریاں، سفیدی بالکل سفید اور کالی پتلی بالکل کالی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو کوئی آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا روپ تھا۔ ناک لمبی اور ستوا، ہونٹ بڑے خوبصورت،
दांत बिल्कुल गोलाई में चमकते हुए। जब आप मुस्कुराते तो दांतों का नूर निकलकर दीवारों पर पड़ता था। गाल ना तो ज्यादा उभरे हुए ना पिचके हुए। दाढ़ी बड़ी खूबसूरत और घनी, हल्के घुंघराले बाल। मुबारक गर्दन सुराही की तरह लंबी और गोलाई में बिल्कुल। आवाज में कशिश और जादू। आवाज में ऐसी कशिश थी कि जो सुनता था खिंच जाता था। जब किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरी तरह मुतवज्जे होते, पूरे सीने के साथ। ऐसा नहीं कि गर्दन घुमाकर मुतवज्जे होते। चौड़ी छाती थी और चौड़ा सीना। सीना और पेट बराबर थे। पेट जरा भी निकला हुआ नहीं था। कभी खाना पेट भर कर नहीं खाया और कभी एक वक्त में 2 सालन नहीं खाए। अगर कभी सुबह खाया तो शाम को नहीं खाया, और अगर शाम को खाना खाया तो सुबह नहीं खाया, और अगर खाया भी तो चंद लुक़मे। सीने से लेकर नाक तक बाल हल्के हल्के बालों का एक तार सा था। बाकी सारा जिस्म बिल्कुल अनवर और चमकता हुआ था। हाथ की हथेलियां कुशादा और फैली हुई और खूबसूरत, और बदन का जो हिस्सा कपड़ों से बाहर होता था वो नूर की तरह चमकता हुआ नजर आता था। लंबे कदम नहीं उठाते थे, छोटे कदम उठाते थे और चाल में तेजी थी। जरा सा कंधे झुकाकर चलते थे जब भी चलते थे, कभी अकड़ कर नहीं चले। हमेशा सलाम में पहल फरमाते थे। सलाम करने में कोई भी आपसे फोकत नहीं ले पाता था। जब कोई आपको बुलाता या आवाज देता तो सर घुमाकर मुतवज्जे नहीं होते थे, पूरे सीना उसकी तरफ खोलते थे और पूरी तवज्जो उसकी तरफ फरमाते थे। जब किसी की बात सुनते तो पूरी तवज्जो से सुनते थे और पूरी तरह उसकी तरफ मुखातिब होते थे। कभी तेज आवाज में ना बोलते, दरमियानी आवाज में बात करते। जब गुस्सा आता तो माथे मुबारक पर एक रग थी जो उभर जाती थी, जिसे देखकर लोग समझ जाते थे कि रसूलुल्लाह गुस्से में हैं। कभी बेकार की या लायानी बातें ना करते। जितना बोलते सोच समझकर नपा-तुला बोलते। जब भी बोलते तो जामे लफ्जों का इस्तेमाल करते, यानी ऐसे लफ्ज जो कम बोलने पड़े और मतलब बहुत कुशादा होता। आप रसूलुल्लाह सर से पांव तक खूबियों से भरे हुए थे। आपकी खूबियां क्या बयान करूं मैं। अल्लाह ताला उनकी सीरत और अखलाक का एक अदना सा हिस्सा भी हमें और आपको अता फरमाए, और हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें। आमीन।